السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں دوستوں بزرگوں. ماروی سرمد اور خلیل الرحمن قمر صاحب کی جو آپس میں مکالمہ بحث مباحثہ ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ ساتھی پوچھ رہے تھے کہ حارث بھائی آپ کی کیا رائے ہے. تو ابتداً جو میں نے رائے پیش کی وہ تو یہی تھی کہ یار دیکھو، بات ایسی ہے کہ عورت چاہے کوئی بھی ہو، اس کی عزت کرنا ہمارے معاشرے کی ایک ریت ہے. ہمارا رواج، ہماری ٹریڈیشن یہی ہے کہ ہم عورت کی ہر روپ میں عزت کرتے ہیں، خواہ وہ گھر میں کام کرنے والی ماسی ہو یا ہماری ماں ہو. وہ کوئی بھی عورت ہو، کیسی بھی عورت ہو، اس کی عزت کرنا، اس کے وقار کا خیال رکھنا اور اس کی توقیر کو باقی رکھنا، یہ ہماری مسلمان ہونے کے اعتبار سے، پاکستانی ہونے کے اعتبار سے اولین ترجیح ہوا کرتی ہے. تو اگر اس بندے نے اس طرح کی بات کی تو بہت غلط کیا. لیکن جب غور سے چیز کو دیکھا، لوگوں کے حالات معلوم کیے، تو پھر پتہ یہ چلا کہ ماروی سرمد طیبہ ایک انتہائی مؤثر قسم کی خاتون ہے، جنہوں نے ماضی میں بڑے لوگوں کی عزتیں اتاری ہوئی ہیں. اسی طرح کے ٹاک شوز میں بیٹھ کے ہمارے آئین پاکستان کے بارے میں، ٹو نیشن تھیوری کے بارے میں، جناب ضیاء الحق رحمہ اللہ کے بارے میں اور دیگر بڑے مردوں کے بارے میں، انسانوں کے بارے میں بہت ہی گرے ہوئے گھٹیا الفاظ بول چکی ہیں. لیکن چلو اس چیز کو ایک سائڈ پہ رکھتے ہیں، ہم ان کی ماضی کو نہیں چھیڑتے. دوسری بات آتی ہے موضوع اور مدعا کیا چل رہا تھا. موضوع اور مدعا یہ چل رہا تھا کہ جو ابھی عورت مارچ ہونے لگا ہے، ایک بات، اور دوسری بات اس عورت مارچ کے اندر جو نعرے ہیں وہ، ان دونوں کے بارے میں ہمارے کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ یہ مارچ تو ہوگا لیکن فلاں فلاں جو نعرہ غلط قسم کا ہے، جس میں ایک میرا جسم میری مرضی جیسا گھنونا، غلیظ اور گندا نعرہ بھی ہے، یہ بھی جو ہے ہمارے اس مارچ کے اندر نہیں ہوگا. یہ ہمارے کورٹ کا فیصلہ تھا. اس کے بارے میں بات ہو رہی تھی. اس بات کے دوران جب خلیل الرحمن قمر صاحب کی باری آئی بولنے کی، تو انہوں نے پہلے مؤدبانہ طریقے سے گزارش کی کہ آپ بیچ میں نہ بولیے. پھر جب بولنے لگے تو وہ میرا جسم میری مرضی کے نعرے لگانے لگ گئی. خیر، ایک انسان ہے، اس کو غصہ آ گیا. غصہ آنے کے بعد ایک عورت کو گالی دینا، ایک عورت کو برا بھلا کہنا ہمارے نزدیک مناسب نہیں ہے. لیکن اس عورت کی بات کیا ہے، جب ہم وہ سمجھیں گے. دیکھو، میں کسی کے ساتھ بیٹھ کے توحید پہ بات کر رہا ہوں، وہ شرک کا قائل ہے، میں توحید کا قائل ہوں. وہ توحید کی بات شروع کر دے گا، میرا دل خوش ہو جائے گا. وہ کہے گا کہ میں یہ کہوں گا کہ اس بندے نے اپنی بات کرتے ہوئے بھی میری بات کا خیال رکھا اور مجھے وہ سمجھ کے میرے سے بات کر رہا ہے جو میں کہہ رہا ہوں. ایک بندہ کسی بھی چیز کے حوالے سے دو موضوع کے اوپر بحث چل رہی ہے، جب مخالف بندہ آپ کے طرز میں آ کے بات کرنا شروع کر دے تو یہ تو اچھی بات ہے نا. آپ کے یہاں کیا جینڈر ایکویلٹی ہونی چاہیے، پہلی بات. تو اس وقت آپ وومن کارڈ کیوں یوز کر رہی ہیں؟ کیوں ہر جگہ بیٹھ کے یہ بات ہو رہی ہے کہ عورت کے ساتھ بدتمیزی ہوئی؟ جینڈر ایکویلٹی ہے. جینڈر ایکویلٹی کی بنیاد پہ اگر دیکھا جائے تو آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ایک برابری کے بندے نے ایک برابری کے بندے سے بات کی ہے. اب وہ جو بات وہ کر رہا ہے، کیا وہ بات اس کی غلط ہے؟ تو آپ کہتی ہیں میرا جسم میری مرضی. تو زبان انسان کے جسم کا حصہ ہے. خلیل الرحمن قمر صاحب کی زبان ان کی مرضی. وہ جس طریقے کے الفاظ بولیں، جس طرح آپ کو مخاطب کریں، گالی دے، کچھ بھی کریں، کیونکہ یہ آپ کے نعرے کا جز ہے. ہم تو اس نعرے کے قائل ہیں نہیں. لیکن جب آپ بات کرتی ہیں تو آپ کو تو اس نعرے کا پاس رکھنا چاہیے نا. یا آپ کے سپورٹرز جتنے بھی ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس نعرے کا پاس رکھیں کہ میرا جسم میری مرضی کی بنیاد پر جب بات ہو رہی ہو تو اس میں اگر کوئی اپنے جسم کی کسی عضو کو استعمال کرتا ہے تو اس کی مرضی ہے، وہ کیسے بھی کر سکتا ہے. یہ نعرہ پورا اختیار دیتا ہے مردوں کو کہ عورتوں کو گھرو. راہ چلتی، روڈ پہ گزرتی ہوئی عورتوں کو دیکھنا، یہ مردوں کو اختیار دے رہا ہے. آپ کا نعرہ، آپ کہہ رہی ہیں میرا جسم میری مرضی، مرد کی آنکھیں مرد کی مرضی. وہ گھور رہا ہے، آپ اس کو منع نہیں کر سکتی. جب تک وہ آپ کو فزیکلی ٹچ کرنا شروع نہ کر دے تب تک اس کی مرضی. وہ گھورتا رہے، آپ کی پکچر، اس کا موبائل اس کی مرضی آپ کی پکچرز لے لے. آپ منع کرنے کی قائل ہیں تو آپ اپنی طرف سے منع کریں گے، وہ اپنی طرف سے کام کرے گا. روکنے کی جو طاقت اخلاقیات تھی اس کو آپ ختم کر رہے ہو. آپ نے کہا ہے کہ اخلاقیات نہیں ہونی چاہیے، ہر ایک کی مرضی ہونی چاہیے. بیوی کو اخلاقی طور پر شوہر کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، جب وہ اس کو اپنے ضرورت کے لیے بلائے نہیں آنا چاہیے بلکہ اپنی مرضی دیکھنی چاہیے. کھانا اپنی مرضی سے پکائے، خدمت اپنی مرضی سے کرے، دینی ساری اقدار کو چھوڑ دے اور اپنی مرضی چلاتی رہے. تو مرد بھی اپنی مرضی چلاتا رہے. پھر اس میں فرق کیا رہ گیا؟ کوئی فرق والی بات نہیں ہے. تو اگر خلیل الرحمن قمر صاحب نے کوئی بھی بات کی ہے، اخلاقی اعتبار سے کیسی بھی ہو، دینی اعتبار سے کیسی بھی ہو، شرعی نقطہ نگاہ اس کے بارے میں کچھ بھی ہو، لیکن آپ سے بات کرتے ہوئے
خاص پرٹیکولر آپ کے طبقے میں رہتے ہوئے اس بات کو برا بھلا کہنا یہ بے وقوفی اور جہالت ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ لوگ اپنے خود کے مدعے کے خلاف بات کر رہے ہو۔ ہاں، اگر آپ کا مدعا یہ ہوتا ہے کہ ہم با اخلاق اور باحیا طریقے سے اسلامی روایات کے مطابق اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کو ان کا حق دلانے نکلے اور ہم اپنے حق کی بنیاد قرآن اور سنت کو رکھتے ہیں اور قرآن اور سنت کی روشنی میں رہتے ہوئے عورت کو اس کی اصل جگہ، اس کا اصل مقام جو مرد کے سر کے تاج کا ہے، کہ ایک آدمی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ خود ایک آدمی ہے ان کے پاس آتا ہے اور وہ دو آدمی آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور پوچھتا ہے میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے تیری ماں، جو کہ ایک عورت ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے ہیں تیری ماں، وہ بھی ایک عورت ہے۔ پھر پوچھتے ہیں کیا کون ہے، وہ کہتے ہیں تیری ماں، عورت۔ اچھا، پھر پوچھتے ہیں کون ہے، کہتے ہیں تیرا باپ۔ تو چوتھے نمبر پہ مرد کا ذکر کیا، 3 نمبر ان دو آدمیوں نے آپس میں بات کرتے ہوئے اسلامی اصول بتا دیے کہ عورت۔ تو ہمارے ہاں تو عورت کا مقام یہ ہے کہ گولڈ میڈل، سلور میڈل، برونز میڈل تینوں عورت کو دیے گئے۔ ہمیں یہ تینوں میڈلز چاہیے، ہمارا معاشرہ نہیں دے رہا تو ہمیں یہ چاہیے، اس طرح چاہیے جس طرح دیے جاتے ہیں، ہمیں گندے طریقے سے نہیں چاہیے۔ عورت کا پردہ، عورت کی حیا، عورت کا وقار، یہ اسلام کی بتائی ہوئی تعلیمات ہیں۔ آپ کے نزدیک تو نہیں ہے نا، تو آپ کو پھر کیا حرج ہے؟ اگر اس نے گالی دے بھی دی تو ایک ایکول پرسن نے ایک دوسرے ایکول پرسن کو اپنی زبان اپنے اختیار سے استعمال کرتے ہوئے دی ہے، کوئی حرج کی بات ہے ہی نہیں۔ خیرکم، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل کے ساتھ بہتر ہو۔ اہل کون؟ بیوی۔ تو بیوی عورت ہے۔ انسان کے، مرد کے بہتر ہونے کا معیار بیوی کو بنا دیا کہ اگر اس عورت کے ساتھ تم بہتر ہوگے نا تو تم بہتر ہوگے۔ وہ بندہ جو اپنی بیٹیوں کی اچھی پرورش کرے، ان کی تعلیم، ان کی تربیت، ان کے اخلاق، ان کے رہن سہن کا اچھا خیال رکھے، ان کے کھانے پینے، ان کے پہننے اوڑھنے کا اچھا خیال رکھے، اس آدمی کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی ہے۔ آدمی کو بشارت ملی، آدمی کی طرف سے ملی عورت کی خدمت کرنے پہ۔ تو ہمارے مذہب نے عورت کو مقام دیا ہے، ہم وہ مقام اپنی ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے لیے مطالبہ بھی کریں گے، مانگیں گے بھی، اس کے مانگنے کا، اس کی جنگ کا ایک الگ طریقہ بھی ہمارے پاس ہے، ہم وہ سب کریں گے۔ لیکن ان سب کے کرنے کے ساتھ جب آپ بات کریں گی نا تو آپ جینڈر ایکویلٹی کے ساتھ بات کریں گی۔ جب آپ بات کریں گی تو آپ میرا جسم میری مرضی کی ایک پرنسپل جو آپ نے اپنی پوری مہم کا ایک بیسک پرنسپل بنا دی ہے کہ مرضی چلنے دو، تو مرضی چلنے دو۔ آپ کے جسم پہ آپ کی مرضی، ان کے جسم پہ ان کی مرضی۔ آپ ان کو روکنے کا حق نہیں رکھتی، وہ آپ کو روکنے کا حق نہیں رکھتے، آپ کے یہاں، ہمارے یہاں نہیں۔ ہم جب بات کریں گے اپنے پرنسپل پہ کریں گے، آپ بات کریں گے اپنے پہ کریں گے۔ اگر آپ ہمارے پرنسپل پہ آ کے بات کریں گے ہمیں خوشی ہوگی۔ اگر آپ کو اپنا پرنسپل اتنا گندہ لگتا ہے کہ ہم اگر اس پہ آ کے بات کرتے ہیں تو آپ کو برا لگتا ہے، تو یہ آپ کی غلطی ہے، ہماری نہیں۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ کو خلیل الرحمن قمر صاحب کی بات بری لگی ہے، غلط لگی ہے، گندی لگی ہے، تو خدا را اپنا پرنسپل درست کریں، پھر بات کریں۔ اور اس کے بعد میری تمام ساتھیوں سے یہ گزارش ہے کہ اس پیغام کو جس حد تک ہو سکے عام کریں تاکہ ہر بندے تک یہ بات پہنچ سکے کہ میرا جسم میری مرضی در حقیقت ایک غلیظ، گندا اور گھٹیا نعرہ ہے جس کی ہمارے معاشرے میں ہماری ماؤں بہنوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری ماؤں بہنوں کو عزت دی ہے، ہماری ماؤں بہنوں کو وقار دیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے فضائل ہیں، ہماری ماؤں بہنوں کے لیے عزتیں ہیں ہمارے دین میں۔ ہم اپنی ماؤں بہنوں کی عزت کرنا جانتے ہیں اور کوشش یہ کرتے ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت کی جائے۔ میری سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ گزارش ہے کہ اپنے دین کو پڑھ کے اس میں عورت کی عزت، عورت کا مقام جان کے ان کے ساتھ ہونے والی تمام تر بدسلوکیوں کو ختم کیا جائے تاکہ اللہ کے واسطے ایسے فتنوں سے، ایسی غلاظت سے ہم لوگ محفوظ رہ سکیں۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں ہر قسم کی غلط اور غلیظ حرکت سے بچنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔